امریکہ کو اب کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ اب وہ کیا کرے. وہ پریشان ہے، وہ کچھ فیصلہ نہیں لینے پا رہا ہے. ابھی تو علی لاریجانی کی طرف سے جو ایران کے مشیر خاص تھے آیت اللہ خامنئی کے، اور NSA ہے، نیشنل سیکورٹی ایڈوائزری میں ہیں، وہاں پر ایران کے بڑے لیڈر ہیں، انہوں نے یہ اعلان کر دیا ہے کہ ہم نے امریکن فوجیوں کو قید میں لے لیا ہے، بہت سارے فوجیوں کو قید کر لیا ہے. یہ اعلان کیا ہے. امریکہ اپنی طرف سے کہہ رہا ہے کہ ابھی تک ہم اس خبر کی کوئی تصدیق نہیں کر سکتے، لیکن علی لاریجانی جھوٹ نہیں بولتے ہیں جتنا ان کے چہرے سے لگتا ہے اور ان کی حکمت عملی ہے. جب آیت اللہ خامنئی کی شہادت ہوئی تو انہوں نے کہا کہ انہوں نے ہمارا دل جلا دیا ہے، اب ہم پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں. تو علی لاریجانی نے ابھی یہ اعلان کیا ہے کہ ہم نے امریکن فوجیوں کو قید کر لیا ہے. وہ جھوٹ نہیں بولتے ہیں، اور انہوں نے ٹی وی میں آ کر کے یہ بات بولا ہے. جس طرح مسعود پزشکیان، یہ جھوٹے لوگوں کی جماعت نہیں ہے بھائی تمہاری طرح. یہ خامخواہ کا پروپیگنڈا بھی نہیں کرتے ہیں، یہ سچ بولتے ہیں. امریکہ بری طرح پھنس گیا ہے. امریکہ یہ سوچ رہا تھا کہ ہم ایران کو دبوچ لیں گے، کچل دیں گے، رجیم چینج کر دیں گے، یہ کر لیں گے، وہ کر لیں گے، اپنے بغل بچہ کو بچانے کے لیے. اسرائیل کے ذریعے وہ مشرق وسطیٰ پر اپنا روب و داب جو قائم رکھتا ہے، اسرائیل کا غلام بنا رکھا تھا. ابھی تمام ممالک، آذربائیجان سے لے کر کے ترکی تک، ہر جگہ ان کی موجودگی ہے، ابھی بھی ہے، اس وقت ہے. ابھی جو حملے اس کے ہو رہے ہیں، ابھی رات کو حملے ہوئے ہیں، آج رات کو، ابھی 8 مارچ کی رات کو جو گزری ہے رات، اس رات میں ایران کو حملہ کرنا پڑا ہے، کویت پر حملہ کرنا پڑا ہے، کویت پر 7 مرتبہ حملہ ہوا ہے. سعودی عرب یہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے 8 ڈرون، شاہد ڈرون کو مار گرایا ہے، یعنی حملہ ہوا ہے جب جا کر کے تو آپ نے مار گرایا. یعنی ان کے لوگ ابھی سعودی عرب میں موجود ہے، کویت میں موجود ہے. میں نے کچھ لکھا ہوا ہے، میں پہلے پڑھ کر سنا دیتا ہوں. وہ کردستان کے سلیمانیہ علاقے میں حملہ ہوا ہے، تو وہاں پر وہ کرد لوگ ہیں جو کرد سنی ہیں، شیعہ لوگوں سے لڑنا چاہتے ہیں، اور ٹرمپ براہ راست ان کے رابطے میں ہیں. ان کو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اپنی طرف سے آپ کو مکمل سپورٹ کریں گے، فوج سے، پیسے سے، افراد سے. ابھی یہ جنگ جب شروع ہو رہی تھی تو جنگ شروع ہونے سے پہلے آپ لوگوں نے ایک خبر یہ سنی ہوگی کہ ملک شام میں جو IS کے دہشت گرد لڑاکے تھے وہ جیل میں بند تھے، اور جیل کو توڑا اور وہاں سے نکل گیا، اور بھاگ کر کہاں گیا ہے؟ عراق گیا ہے. یہ امریکہ نے کہا. اور باضابطہ پھر امریکہ نے بعض IS کے لڑاکوں کو عراق بھیجا. کیوں بھیجا؟ ان کردوں کے پاس بھیجا جو کرد سنی ہیں اور شیعہ سے لڑنا چاہتے ہیں. نظریاتی اور مذہبی لڑائی ان کی ہے، عقیدے کی لڑائی ہے، اور وہ امریکہ کی سپورٹ پر. یہ امریکہ کی چال بازی دیکھیے مشرق وسطیٰ میں. پہلے کسی کو دہشت گرد بنا دیتے ہیں، پھر اسی کو اپنا سپورٹر بنا دیتے ہیں، پھر اسی کو مطلب کچھ بھی کرتے ہیں. ان کو حکومت چاہیے، ان کو تیل چاہیے، کچھ بھی دادا گیری کرتے ہیں. 1945 میں جو دوسرا ورلڈ وار ہوا تھا، اور اس ورلڈ وار میں انہوں نے جاپان میں جا کر کے ہیروشیما اور ناگاساکی میں جو ایٹم بم ڈالا تھا، اس ایٹم بم کے ڈالنے کی وجہ سے پوری دنیا اس سے ڈر گئی تھی کہ کوئی بھی ان سے اگر لڑے گا تو اس کے اوپر ایٹم بم ڈال دیں گے. اس لیے دنیا نے اس کی اطاعت کرنا شروع کر دیا، اور وہ دادا گیری کرنا شروع کر دیا، اور آج تک دادا گیری کر رہا ہے. انڈیا جیسا مضبوط ملک اس کے سامنے جھکا ہوا ہے. کہہ رہا ہے، یعنی کتنی ذلت کی بات ہے. یہ کہہ رہا ہے کہ 30 دن تک آپ انڈیا سے کہہ رہے ہیں، امریکہ کہہ رہا ہے کہ 30 دن تک آپ روس سے تیل لے سکتے ہیں جب تک جنگ چل رہی ہے. جنگ جب بند ہو جائے گی تو پھر تیل آپ کو ہم سے لینا ہے. یعنی روس بھی اتنا کمزور ہو گیا ہے کہ 30 دن تک انڈیا کو تیل دے گا، اور اس کے بعد پھر وہ منت و سماجت کرے گا. روس تو ایسا مجھے نہیں لگتا ہے کہ کرنے والا ہے. روس تیل دے گا اور انڈیا تیل لے گا. یعنی امریکہ کی دادا گیری آپ سوچ سکتے ہیں اور دیکھ سکتے ہیں. ہے ہی پوری دنیا اس کا اعتراف کر رہی ہے. طاقت کے سامنے دنیا جھکتی ہے. لہذا سلیمانیہ کے علاقے میں یہ بالکل آتھینٹک خبریں الجزیرہ اور ٹائمز آف انڈیا کی کچھ خبریں ہوتی ہیں، ویسے الجزیرہ کی اکثر خبریں ہوتی ہیں جو جس کو سرچ کر کے میں لکھ لیتا ہوں کہ حقیقت سے آگاہی ہو. ورنہ دیگر اور میڈیا ہاؤسز کو سنیں گے تو وہ بم گر رہا ہے، وہ میزائل مار رہا ہے، اور پورے اسکرین کو وہ سب سے بھر دیتا ہے، اور صحیح خبریں اس کے بیچ میں نہیں آ پاتی. میں یہ کوشش کر رہا ہوں، اس لیے میں نے یہ ملت نیوز بنایا ہے کہ ملی خبروں کو شائع کیا جائے اور صحیح خبروں کو شائع کیا جائے. تو میں کوشش یہ کرتا ہوں کہ الجزیرہ میں جو آتھینٹک خبریں ہوتی ہے وہ آپ کے سامنے رکھوں. تو کردستان کے سلیمانیہ علاقے میں ایران نے حملہ کیا ہے ان کردوں پر جو امریکہ کے لیے ایران کے مخالف ایران سے لڑنے کے لیے آ رہا ہے. وہاں پر ایک حملہ ہوا ہے. بحرین کے جوفیر نیول بیس پر حملہ ہوا ہے ایران کا. کیوں ہوا ہے؟ وہاں پر ان کے لوگ موجود ہیں اس لیے ہوا ہے. UAE اور قطر پر حملہ ہوا ہے. UAE پر حملہ ہوا ہے. برج خلیفہ کے بغل میں جا کر کے کوئی ایک چھوٹا سا میزائل پھٹا ہے. وہاں پر ان کے کچھ CIA کے ایجنٹ ہوں گے یا امریکہ کے فوج ہوں گے یا ان کے کچھ لوگ ہوں گے جو چھپے ہوئے ہوں گے. ان کو خبر لگی، وہاں پر حملہ کیا. قطر پر 10 بار حملہ ہوا ہے. 10 ڈرون حملے ہوئے، 10 میں سے 9 کو مار گرایا تھا اور ایک جا کر کے ٹارگٹ میں لگا ہے. بحرین کے دارالحکومت منامہ پر حملہ ہوا ہے اور ایرانی حملوں سے وہاں پر آگ لگ گئی ہے. کویت میں 4 بار حملے ہوئے. یہ میں گزشتہ رات کی بات کر رہا ہوں.
بغداد میں رات کو حملے ہوئے ہیں، بغداد کے وہی سلیمانیہ کے علاقے میں، دبئی میں امریکی سفارت خانے میں پر حملہ ہوا ہے، سعودی عرب میں ریاض کے قریب حملہ ہوا ہے۔ یہ تمام حملے مشرق وسطیٰ میں ہوئے ہیں ایران کی طرف سے۔ ایران اکیلے ان تمام جگہوں پر حملے کر رہا ہے۔ اسی طریقے سے اسرائیل پر جو حملے ہو رہے ہیں، دیکھیں اسرائیل پر ایران دن میں 5 سے 10 مرتبہ حملہ کرتا ہے، کم سے کم اگر کرے گا تو 5 مرتبہ، شاید ڈرون بھیجے گا، میزائل بھیجے گا، کلسٹرل میزائل بھیجے گا یا خیبر شکن بھیجے گا، کوئی بھی۔ رات کو بھی حملہ ہوا ہے، تو رات کو جو حملہ ہوا ہے حزب اللہ نے بھی حملہ کیا ہے اور ایران نے بھی حملہ کیا ہے۔ کریات شمونہ میں زبردست حملہ ہوا ہے، اسی طریقے سے حیفا پر حملہ ہوا ہے، تل ابیب پر حملہ ہوا ہے۔ رات کو یہ حملے تل ابیب پر، کریات شمونہ پر اور حیفا پر ہوئے ہیں اسرائیل پر۔ ان کو نیند نہیں آنے دیا جا رہا ہے، ان لوگوں کو سرنگوں میں بھیج دیا گیا ہے اور ان لوگوں کو بھیج دیا گیا ہے، وہ جو ان کے بنکر بنے ہوئے ہیں وہ سب میں بھیج دیا گیا ہے، وہیں پر وہ پارٹی شارٹی کر رہے، کھا رہے پی رہے رہ رہے لوگ۔ 50 لاکھ سے زائد لوگ وہ بنکروں میں چلے گئے ہیں، بہت تو وہاں چھوڑ کر کے بھاگ چکے ہیں۔ اچھا، فرانس بھی ساتھ دینے کے لیے تیار ہو رہا ہے اور فرانس اپنی طرف سے شارل ڈی گول نام کا ایک بحری جہاز، بحری بیڑا، وہ امریکہ کی مدد کے لیے وہاں پر بھیج رہا ہے۔ جبکہ امریکہ نے اپنی طرف سے 2 تو پہلے ہی بھیجا ہوا تھا، یو ایس ایس ابراہم لنکن اور یو ایس ایس جرالڈ، یہ 2 تو پہلے ہی سے بھیجا ہوا تھا۔ اب تیسرا جہاز امریکہ کا بحر احمر میں پہنچنے والا ہے، اس کا نام ہے یو ایس ایس جارج بش۔ یہ تینوں جہازوں کی کیپیسٹی، ایک جہاز کی چھت پر 90 فائٹر جیٹ طیارے رہ سکتے ہیں، 90 تو 9×27 یعنی 270 فائٹر جیٹ طیارے تو امریکہ کی طرف سے اس علاقے میں آئے ہوئے ہیں ایران جیسے ملک پر حملہ کرنے کے لیے، اور وہ وہاں سے اڑ کر کے جاتے ہیں اور حملہ کرتے ہیں۔ انہوں نے بھرپور تیاری کی، لیکن اتنی سخت اور زیادہ تیاری کرنے کے باوجود بھی ایران کے ساتھ مقابلہ نہیں کر پا رہے ہیں۔ ابھی علی لاری راجانی نے یہ جو کہا ہے کہ ہم نے ان کے فوجیوں کو قید کیا ہے، اور ابھی 6 فوجی امریکہ میں جا کر کے اترے ہیں، میں اسکرین شاٹ شیئر کر دوں گا آپ حضرات کے ساتھ، اور امریکی صدر ٹرمپ وہاں پر کھڑا ہے اور سیلوٹ مار رہا ہے۔ یہ 6 فوجی جو وہاں پر گئے ہیں، اس کی جو لاش گئے ہیں اور وہاں پر یہ جو ان کے تابوت اترے ہیں، اس سے پورے امریکہ میں کھلبلی ہے۔ اور یہ 6 ہی نہیں ہیں، 650 لوگ ان کے مارے گئے ہیں، کچھ فوجی ہوں گے، کچھ ایجنٹ ہوں گے، کچھ ہوں گے۔ اور اسرائیل میں جو کچھ مارا جا رہا ہے تو اس کی فہرست نہیں آ پا رہی ہے، لیکن اسرائیل میں انتہائی تباہی ہے۔ تل ابیب کو مکمل طور پر تباہ و برباد کر دیا گیا ہے، حیفا کو تباہ و برباد کر دیا گیا ہے، یروشلم کو تباہ و برباد کر دیا گیا ہے، اور پورے اسرائیل میں خوف طاری ہے، سناٹا ہے، ہر طرح کی بربادی اور ویرانی ہے۔ آگے کیا ہوتا ہے ابھی وقت کا انتظار کرنا ہوگا، کیونکہ یہ جنگ